بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بہن بھائیوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے سامنے کی گئی ایک توبہ مردہ دلوں کو تازگی دیتی ہے۔ توبہ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا۔ یہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ استغفار کا کوئی محدود عدد نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق استغفار کی کثرت کریں۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور اللہ بار بار معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت پیدا کرے گا اور تمہیں بیٹوں سے نوازے گا، پھلوں سے نوازے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس نے استغفار پڑھی تو اس کو اولاد ہوئی، اور کسی کے رزق میں برکت نہیں تھی، اس نے استغفار کا ورد شروع کیا اور اس کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور ایک ہی سٹنگ میں، یعنی نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی بیٹھے ہوئے تقریباً 100 بار روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام سے روایت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا صرف خالی استغفر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، میرے بندوں کو انفارم کر دیں، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والے کی توبہ ہر بار قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار اس نے توبہ کی اور توبہ ٹوٹ گئی اور دوبارہ پھر اس نے گناہ میں مبتلا ہو گیا اور دوبارہ توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے لاسٹ ٹائم میں نے تمہیں معاف کیا تھا اور اب میں معاف نہیں کروں گا، تم نے توبہ توڑ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کا رحم اس کی ذات سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ تو اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اگر ہماری توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توبہ کو دوبارہ قبول کر لیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے اور اولاد نہیں ہو رہی، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، بہت سی رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں جو کہ کسی طرح بھی حل نہیں ہو رہی، اور بہت سے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہر مصیبت کا ایک ہی حل ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر ندامت سے اپنا سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لا کر، کہا جاتا ہے کہ اگر آنسو نہیں آ رہے تو اس طرح کا فیس ایکسپریشن اس طرح کے بنا کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ چہرہ جو ہے یہ عاجزی والا لگے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ توبہ استغفار کے لیے کوئی خاص عدد ہے کیا؟ کتنی بار توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے؟ اس طرح کا کوئی عدد بھی جو ہے وہ مخصوص نہیں کہ اتنی بار توبہ استغفار کریں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور ہم لوگ گناہوں میں لتھڑے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں تاکہ جتنے روزمرہ کے گناہ ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی معافی مل سکے۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جو بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے بے شمار نعمتیں پا سکیں۔
اور ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ لکھنے والا ہے، جو کہ ہمارے گناہ لکھتا ہے، وہ کچھ لمحوں کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اگر توبہ استغفار کر لی جائے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھتا۔ اور توبہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ جو کوئی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، استغفار اس کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔